حج کے بعد زندگی کیسی ہونی چاہیے، گھر والوں سے ملاقات، مکہ اور مدینہ سے کیا خریدنا چاہیے تھا، قبول حج کی نشانیاں کیا ہیں اور اس سفر کا اصل مقصد کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو ختم ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ انسان اپنے گھر تو واپس آ جاتا ہے لیکن اس کا دل وہیں کہیں پیچھے رہ جاتا، اور شاید حج عمرہ کا سفر بھی ایسا ہی سفر ہے۔ وہ لمحہ جب ایک حاجی آخری بار کعبۃ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آخری بار مسجد الحرام کے صحن میں کھڑا ہوتا ہے، آخری بار اس گھر کی طرف نظر اٹھاتا ہے جس کے لیے اس نے برسوں دعائیں مانگی تھی۔ اس وقت بہت سے لوگ خود پر قابو نہیں رکھ پاتے، کسی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کوئی خاموش کھڑا رہ جاتا ہے، کوئی دل ہی دل میں صرف ایک دعا مانگ رہا ہوتا ہے، یا اللہ دوبارہ بلا لیجئے گا۔ اور پھر حاجی اپنے وطن کی طرف واپس روانہ ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں حج کا اصل امتحان شاید ابھی شروع ہو رہا ہے۔ اور آج ہماری حج کمپلیٹ گائیڈ سیریز کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حج سے واپسی کی کیفیت، گھر والوں سے ملاقات، زمزم اور تحائف، مکہ اور مدینہ سے کیا خریدنا چاہیے تھا، حج کے بعد زندگی کیسی ہونی چاہیے، قبول حج کی نشانیاں کیا ہیں اور اس سفر کا اصل مقصد کیا تھا، تاکہ انسان صرف حاجی بن کر واپس نہ آئے بلکہ ایک بدلا ہوا انسان بن کر کے واپس آئے۔ جب حج مکمل ہو جاتا ہے اور حاجی واپسی کی تیاری کرتا ہے تو اس کے دل میں عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک طرف خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی، اور دوسری طرف دل میں اداسی ہوتی ہے کہ اب مکہ اور مدینہ چھوڑ کر جانا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ کو آخری بار دیکھنے کا لمحہ زندگی کے مشکل ترین لمحوں میں سے ایک ہوتا ہے، کیونکہ انسان محسوس کرتا ہے کہ شاید اس کا دل وہیں رہ گیا۔ پھر واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے، ایئرپورٹ، سامان، رش، سفر کی تھکن، لیکن اب انسان پہلے والا نہیں ہوتا۔ اس نے عرفات دیکھا ہے، مزدلفہ میں رات گزاری ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے اس نے آنسو بہائے ہیں اور اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے۔ پھر جب حاجی اپنے گھر پہنچتا ہے نا تو گھر والے خوشی سے اس کا استقبال کرتے ہیں، کوئی گلے لگاتا ہے، کوئی دعاؤں کی درخواست کرتا ہے، کوئی محبت سے حاجی صاحب کہہ کر پکارتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات یاد رکھنی چاہیے، حج غرور بڑھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ عاجزی سکھانے کے لیے ہے۔ اگر حج کے بعد انسان کے اندر تکبر آ جائے تو وہ حج کے اصل مقصد کو بھول سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اصل عزت صرف تقوی میں ہے۔ واپسی پر لوگ مکہ اور مدینہ سے طائف بھی لاتے ہیں، آب زمزم، کھجوریں، جائے نماز، تسبیح، عطر اور اسلامی تحائف، یہ محبت کی بہت خوبصورت علامت ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3062 میں زمزم کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آب زمزم اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے اسے پیا جائے۔ اس لیے بہت سے لوگ زمزم اپنے پیاروں کے لیے خصوصی طور پر لاتے ہیں، لیکن شاید حج سے واپسی کا سب سے بڑا تحفہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک بدلا ہوا دل ہے، ایک ایسی زندگی جو پہلے سے بہتر ہو چکی ہو۔ کیونکہ اصل سوال یہ نہیں کہ انسان حج کر کے آیا ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا حج نے انسان کو بدلا ہے یا نہیں بدلا۔ کیا نمازوں میں بہتری ہوئی؟ کیا گناہوں سے نفرت پیدا ہوئی؟ کیا دل نرم ہوا؟ کیا اخلاق بہتر ہوئے؟ کیا اللہ جل شانہ سے تعلق مضبوط ہوا؟ کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ مقبول حج کی نشانی ایک یہ ہے کہ انسان حج کے بعد پہلے سے زیادہ نیک ہو جاتا ہے، اور حج کے بعد بھی اگر جھوٹ، غصہ، تکبر، گناہ اور لوگوں کو تکلیف دینا ویسے ہی باقی رہ گیا تو انسان اپنے دل کا محاسبہ کرے، کیونکہ حج صرف جسم کا سفر نہیں ہے بلکہ یہ تو دل کو بدلنے کا سفر تھا۔ سوچئے، انسان نے عرفات میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے دعا مانگی، مزدلفہ کی رات زمین پہ سویا، مینا میں اپنے نفس اور شیطان کو قابو کرنے کے خلاف اس نے اعلان کیا، کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس نے دعائیں مانگی۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی زندگی ویسی ہی رہے تو پھر انسان کو خود سے سوال تو کرنا بنتا ہے نا یار، کہ کیا واقعی میرا دل بدلا ہے؟ حج صرف مکہ جا کر واپس آنے کا نام نہیں ہے، یہ اپنی زندگی بدل دینے کا نام ہے، یہ اللہ کے قریب ہونے کا نام ہے، یہ اپنے نفس کے خلاف جنگ کا نام ہے، یہ نئی زندگی کا سفر شروع کرنے کا نام۔ حج انسان کو سکھاتا ہے، کیا صبر سکھاتا ہے، عاجزی سکھاتا ہے، اخلاص سکھاتا ہے، اللہ پر بھروسہ سکھاتا ہے۔ اس لیے مقبول حج کی سب سے خوبصورت نشانی شاید یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اخلاق بدلنے لگتے ہیں، وہ پہلے سے زیادہ نرم دل ہو جاتا ہے۔ پہلے جلد غصہ آتا تھا، اب صبر آنے لگتا ہے۔ پہلے نماز بوجھ لگتی تھی، اب سکون محسوس ہونے لگتا ہے اس کو نماز میں۔ پہلے قرآن کم کھلتا تھا، اب وہ دل خود بخود
اللہ جل شانہ کی طرف کھنچنے لگتا ہے۔ پہلے دنیا سب کچھ لگتی تھی، اب آخرت زیادہ یاد آنے لگتی ہے، کیونکہ جب انسان نے عرفات کا میدان دیکھا، کعبہ کو سامنے سے دیکھا، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا اور لاکھوں مسلمانوں کے ساتھ لبیک پڑھی، وہ انسان اب پہلے جیسا رہ ہی نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ حج سے واپسی آتے ہیں، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو حقیقت میں نئے انسان بن کر واپس لوٹتے ہیں۔ ان کی نماز بدل جاتی ہے، ان کی زبان بدل جاتی ہے، ان کے اخلاق بدل جاتے ہیں، ان کا دل بدل جاتا ہے، اور دنیا سے زیادہ اللہ جل شانہ کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیتا ہے، والدین کی قدر زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش زیادہ ہو جاتی ہے، اور تنہائی میں اللہ جل شانہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ سچا حج صرف انسان کے کپڑے نہیں بدلتا، وہ انسان کا دل بدلتا ہے، اور شاید حج کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسان وہاں سے واپس آئے تو پہلے جیسا ہی واپس نہ آئے۔ کعبہ سے واپس تو بہت لوگ آتے ہیں، لیکن خوش نصیب وہ ہیں جو اپنا دل وہیں پر چھوڑ آتے ہیں۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہمارے تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، اللہ ہماری ٹیم کی اس کاوش کو اللہ قبول فرمائے، اور ہم سب کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے تمام عزیز و اقارب کو اللہ مقبول اور باادب حاضری اپنے گھر کی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک در کی حاضری اللہ بار بار ہم سب کو عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمدا ما هو اہلہ۔